السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری دوزخ والوں کو۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب قیامت والے دن جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی تمہاری جنتیں ہیں جن کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، تو پھر اس کے بعد جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان یہ کہ قد وجدنا، تحقیق پایا ہم نے، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا رب ہمارے نے، حقاً سچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اب جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی ہمیں جنتیں عطا کی۔ فَحَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے بھی پایا، ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا، ربکم رب تمہارے نے، حقاً سچا، قالو تو وہ دوزخی کہیں گے نام، ہاں، یعنی ہاں ہم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، فَأَذَّنَ پس اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا پھر اعلان کرے گا ان یہ کہ لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الظالمین ظالموں پر، یعنی وہ ظالم لوگ، الذین وہ ظالم لوگ، یصدون جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَیَبْغُونَہا اور تلاش کرتے تھے، عوجاً ٹیڑھا پن، وَہُمْ اور وہ بالآخرات ساتھ آخرت کے، کافرون انکار کرتے تھے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ وَبَینَہُمَا اور ان دونوں گروہوں کے درمیان حجاب ایک پردہ ہوگا، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ حجاب کا معنی آڑ، یعنی دیوار، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ حدید میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، اور اسی دیوار کا نام اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور جن کی نیکیاں برابر ہوں گی، ان کی برائیاں ان کو جنت میں نہیں داخل ہونے دیں گی اور ان کی نیکیاں ان کو جہنم میں نہیں داخل ہونے دیں گی، اور وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یعرفونا وہ پہچان لیں گے، یعنی اعراف والے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی علامتوں سے، یعنی اعراف والے جنتیوں اور دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، یعنی جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے اعراف والے ہر کسی کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ ونادو اور وہ پکاریں گے، یعنی اعراف والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام سلام ہو علیکم تم پر، لم یدخلوہا اور وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی اعراف والے اب بھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، اس سے پہلے وہ جنت والوں کو پکاریں گے۔ وَهُمْ یطمعون اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی وہ دل میں یہ امید رکھیں گے کہ ہم بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیر دی جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ ان کی نظریں، تِلْکَ أَصْحَابِ النَّارِ دوزخ والوں کی طرف، یعنی پہلے وہ جنت والوں کو دیکھیں گے اور وہ جنت میں جانے کی امید کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوزخ والوں کو دیکھیں گے، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے، لا تجعلنا نہ تو کرنا ہمیں، مع قوم الظالمین مال قوم ظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ جنت میں جانے کی امید کریں گے اور جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف اعراف والے، رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفونہم پہچان لیں گی ان کو، بسیماہم
ان کے چہروں سے، یعنی دوزخیوں کو وہ پکاریں گے۔ قالو وہ کہیں گے، ما اغنا نہیں کام آیا عنکم تم سے جامعکم تمہاری جماعت، وما کنتم اور جو تھے تم تستکبرون تکبر کرتے۔ یعنی یہ اہل دوزخ والے ہوں گے جن کو اراف والے پکاریں گے، یعنی دنیا میں وہ اپنی جماعت پر، اپنی اکثریت پر تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ یعنی اب اراف والے ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت تمہارے کسی بھی کام نہیں آئی۔ اہؤلاء الذین کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ لا ینالہم کہ نہیں پہنچے گا ان کو اللہ تعالیٰ برحمت ساتھ رحمت کے۔ یعنی جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں خوشحال ہیں، ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کریں گا اور یہ ایمان والے محروم ہی رہیں گے۔ تو اب اراف والے ان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ ایمان والے ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی۔ ادخلوا الجنۃ، یعنی وہ کہیں گے اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے ادخلوا الجنۃ کہ داخل ہو جو جنت میں، لا خوف علیکم نہیں کوئی خوف تم پر، ولا اور نہ ہی انتم تم تحزنون غمزدہ ہوگے۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الناری دوزخ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ افیزو بہاؤ علینا ہم پر من الماء پانی، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا پانی دے دو، او یا پھر مما وہ جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ پانی دے دو یا پھر وہ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قالو تو پھر وہ کہیں گے جنت والے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما حرام کیا ہے ان دونوں چیزوں کو علی الکافرین کافروں پر۔ یعنی جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے ہی خاص ہوں گی، کافر لوگوں پر یہ حرام ہوں گی۔ دنیا میں تو اگرچہ کافر اور مومن دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، لیکن آخرت والے دن یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہی خاص ہوں گی۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کی ہے، یہ صرف جنت والوں کے لیے خاص ہیں۔ الذین وہ کافر لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہبن و لعبن کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا وغرتہم اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، یعنی صرف وہ دنیا بنانے میں لگے رہے، آخرت کو بھول گئے، یعنی انہوں نے نہ آخرت پر یقین کیا نہ اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فالیوم پس آج کے دن، ننساہم ہم بھی بھول گئے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن ہم بھی ان کو بھول گئے، کما جیسا کہ نسو انہوں نے بلا دیا تھا لقاء یومہم ھذا لقاء ملاقات کو، یومہم ھذا اس دن کی ملاقات کو، جس طرح کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے پوچھیں گے، کیا میں نے تمہیں اولاد عطا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں رزق عطا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں سرداری نہیں دی دنیا میں؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے قیامت والے دن کا یقین نہیں کیا، تجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تو نے کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں بھی پیش ہونا ہے، یعنی تو آخرت کا انکار کرتا رہا۔ تو وہ آگے سے جواب دے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو دنیا میں ہمیں بلائے رہا، اس طرح ہم بھی آج کے دن تجھے بلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا، لیکن تو ہمیشہ میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن ہم بھی تمہیں بھول گئے،
جس طرح کہ تو نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ وما کانو، اور وہ تھے، بی آیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدونا، انکار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے تھے۔ جس طرح آج کل کے ہمارے دین میں لوگوں نے بدعات ایجاد کر لی ہیں، اس سے مراد اہل بدعت بھی ہیں، یعنی دین میں مختلف باتیں خود اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ بدعت چاہے اچھی ہو یا بری، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اور ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا۔ جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ یعنی ہمیں ہر وہی کام کرنا چاہیے جس کا ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو صحیح تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تاکہ پھر ہمیں بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ لوگوں نے تو مختلف قسم کی رسمیں خود اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں، ہمیں ان تمام رسموں سے بچنا چاہیے، ان تمام بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔